السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم برطانوی سلطنت کے خاتمے کے بارے میں بات کریں گے۔ 16ویں صدی میں برطانیہ نے امریکہ میں سمندر پار کالونیاں قائم کرنا شروع کی، لیکن 18ویں صدی تک اس کی توسیع میں واقعی تیزی نہیں آئی تھی۔ برطانوی توسیع خاص طور پر ایشیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے قائم کردہ تجارتی پوسٹوں کی تعمیر سے سہولت فراہم کی گئیں، جو لندن میں قائم تجارتی کاروبار ہے۔ فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی سے بڑھتی ہوئی مسابقت کے پیش نظر تنظیم نے 2,60,000 سے زیادہ افراج کی ایک نجی فوج کے استعمال کے ساتھ ہندوستان میں اپنے علاقائی داموں کو بڑھایا، یہاں تک کہ 1857 کی ہندوستانی بغاوت نے برطانوی ولی عہد کو ہندوستان پر براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ ایشیا کے ذریعے مزید توسیع کی گئی اور 1913 تک برطانوی سلطنت اب تک موجود رہنے والی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اس نے دنیا کی زمینی سطح کا تقریباً 25% احاطہ کیا، جس میں شمالی امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ اور ایشیا کے بڑے حصے شامل ہیں، جبکہ دیگر علاقے خاص طور پر جنوبی امریکہ میں تجارت کے ذریعے سلطنت سے قریبی جڑے ہوئے تھے۔ اس کے سائز کے نتیجے میں یہ سلطنت "جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا" کے نام سے مشہور ہوا۔ اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم لکھتی ہے کہ اس نے تقریباً 412 ملین باشندوں یا اس وقت دنیا کی تقریباً 23% آبادی کی نگرانی کی، جبکہ حامیوں کا کہنا ہے کہ اس نے دنیا کے ان حصوں میں مختلف معاشی پیش رفتیں لائیں جن پر ان کا کنٹرول تھا۔ ناقدین برطانوی سلطنت کے قتل عام، قحط اور حراستی کیمپوں کے استعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ اچھا ہو یا برا، یہ دنیا کے مختلف حصوں میں نئی زبان، کھیل اور مذہب لے کر آیا۔ اس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں جو مہم چلائی تھی، اس نے برطانیہ کو عملی طور پر دیوالیہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے جو قرض لیا تھا، اس میں اس کی معاشی آزادی شامل تھی۔ بادشاہت نظام کی بنیاد سلطنت بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور مختلف کالونیوں میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے ساتھ مل کر اس کی وجہ سے برطانیہ کے بہت سے اہم اثاثوں کا تیزی سے اور فیصلہ کن زوال ہوا، کچھ سفارتی طور پر اور کچھ نئے پرتشدد طریقوں سے۔ مہاتما گاندھی کی سربراہی میں عدم تشدد کی سول 1947 نافرمانی کی تحریک کے دوران ہندوستان آزاد ہوا۔ برطانیہ نے اپنے تاج میں موجود زیور کو کھو دیا تھا، اور اس نے پوری سلطنت میں ڈومینیو اثر شروع کیا۔ 1 سال سے بھی کم عرصے بعد کمیونسٹ گریلوں نے ایک پرتشدد مہم شروع کی، جس کا مقصد برطانیہ کو ملایا سے زبردستی نکالنا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں برطانیہ نے 1948 میں جلد بازی میں فلسطین کو ترک کر دیا تھا۔ گھانا 1957 میں آزادی تک پہنچنے والی برطانیہ کی پہلی افریقی کالونی بن گئی۔ 1967 تک 20 سے زیادہ برطانوی علاقے آزاد ہو چکے تھے۔ آج پوری دنیا میں برطانوی حکمرانی کی بہت کم باقیات ہیں، اور یہ زیادہ تر برمودا اور فاکلینڈ جزائر جیسے چھوٹے چھوٹے جزیروں تک محدود ہیں۔ تاہم کئی ممالک میں اب بھی ملکہ الزبتھ کو اس کی سربراہ مملکت کے طور پر رکھا گیا ہے، جن میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا شامل ہے، جو کہ سلطنت کا ہینگ اوور ہے۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں۔